صبح سے لے کر شام تک تیری بیوی اور تمہاری بچیوں کی اداسی ہے تمہارے سینے میں چھائی ہوئی ہے، اور تم بھی ایک پدر ہو، ایک باپ ہو، اور تمہارا دل بھی اپنے بیٹے کے لیے بڑا اداس ہے، تمہارا پورا جسم سوز کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ جب تو پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑا ہوگا تیری نظر اپنے بیٹے پہ پڑے گی، اور سارے کے سارے غم سوز بن کے تیری زبان پہ چھا جائیں گے۔ جب سوز بھرے لہجے سے تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا، نہ جانے وہاں کتنے یتیم بچے کھیل رہے ہوں گے، ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کاش آج ہمارا باپ ہوتا وہ بھی ہمیں بیٹا کہہ کے پکارتا۔ حضور کو تو یہ بھی دوبارہ نہیں ہم کسی یتیم کا دل توڑیں۔ اللہ اکبر۔ اس پہ ایک حدیث عرض کرتا ہوں آخری یہ، اور میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جیسے ہمارا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوار ہے، یہ سب سے بڑی عید ہے، اسی طرح یہودیوں کے بھی تہوار آتے ہیں۔ یہودیوں کا عید کا تہوار تھا، ان کی عید کا موسم تھا، تو سارے بچے اپنے اپنے نئے کپڑے اپنے دوستوں کو دکھا رہے تھے۔ اب تو رسمیں کچھ بدل گئی ہیں، پہلے چھوٹی عید پہ سکھ ملتا تو پھر بڑی پہ بھی وہی پہنا جاتا۔ گھر کچے تھے پر دل بڑے پکے تھے، گوشت مہینے میں 2 بار پکتا تھا پر مہمان مہینہ مہینہ رہتا تھا۔ آج وہ ساری محبتیں، وہ سارا سسٹم، وہ سارا نظام، دین نبی دا بانگ یتیمہ اج گھر گھر دھکے کھاوے، کتوں نبی عمر بہادر جڑا انہوں واپس موڑ لے آوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز، وہ یہودی جو تھے نا، وہ اپنے اپنے سوٹ جو ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے۔ اب وہ بچوں میں سے ایک بچہ یتیم تھا، وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، کہا ماں سارے بچوں کی ماؤں نے نئے کپڑے سلائی کروائے، نئے جوتے لے ہیں، ماں آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے، مجھے اجازت ہو تو میں چاچے تائے کے دروازے پہ جاتا ہوں، آپ کے لیے قمیص مانگ لاتا ہوں۔ ماں بولتی ہے بیٹا جب آپ کا باپ نہیں رہا، میرے سر پہ خامد نہیں رہا تو کون ہمارا ہوگا، لہٰذا آپ رہنے دیں، کوئی بات نہیں، پابند لگے ہوئے ہیں، گزارا ہو جائے گا۔ وہ یہودی بیٹا بول کے کہتا ماں ہمارا خون کا رشتہ ہے، چاچا تائے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، مجھے جانے دو۔ ماں نے جب بچے کی ضد کو دیکھا تو اجازت دے دی۔ بچہ بڑا خوش، بڑا ہیپی دوڑتا ہوا گیا، جا کے چاچے تائے کے دروازے پہ جا کے دستخط دیا، کھڑکایا، اندر سے چاچے اور تائے کے بچے بھاگتے ہوئے آئے، آ کے اپنے اس کزن سے چاچا زاد بھائی سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں چاچا بھی آ گیا، تایا بھی آ گیا، اپنے بچوں کو گھر بھیجا، اور یتیم بچہ کہتا نا بڑا خوش ہوا کہ میرا چاچا اور تایا اکیلے میں میری بات سنیں گے اور مجھے بڑا ہی نوازیں گے، بڑا ہی پیار کریں گے، بڑی محبتیں کریں گے۔ وہ یتیم بچہ کہتا ہے میرے تائے اور چاچے کا ہاتھ آگے بڑھا، ایک نے میرے ہاتھ سے پکڑا، دوسرے نے میری بالوں کو پکڑا، زور سے کھینچا۔ میں نے پوچھا مجھے کیوں اس طرح آپ ڈانٹ رہے ہیں، میری تو ماں کی قمیص پھٹی ہے، آپ باپ کے بھائی ہو، اس لیے سوالی بن کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں پتا یتیم منوس ہوتے ہیں، کہیں تمہاری منوست کی وجہ سے ہمارے بچے بھی یتیم نہ ہو جائیں، دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ وہ یتیم بچہ جب روتا ہوا اپنے گھر پلٹا، ماں نے بیٹے کو روتے ہوئے پایا، اپنے سینے سے لگا کے کہا بیٹا تمہیں بولا تھا نہ جانا چاچے کے دروازے پہ، نہ جانا تائے کے دروازے پہ، غریبوں کا کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا۔ اتنے میں گلی میں شور برپا ہوا، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی خوشیاں مناؤ، میرے حضور آگے ہیں۔ آپ روتے کیوں ہو؟ تجھے میں پتہ بتاتا ہوں۔ ایک یہودی بچہ بول کے کہنے لگا سنا ہے یار مسلمانوں کے نبی بڑے لاجواب ہیں، ان کے در پہ جو جاتا ہے وہ خالی نہیں آتا، جا اپنی ماں سے اجازت لے ان کے پاس چلا جا۔ جب ماں کے پاس حاضر ہوئے کہا ماں سنا ہے مسلمانوں کا نبی بڑا لاجواب ہے، اجازت تو ان کے پاس جاؤ۔ کہا جب خون کے رشتے اپنے نہیں ہوئے وہ تو پھر بھی مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ ہماری بات کیسے سنیں گے، ان کا دھرم اور ہے ہمارا دھرم اور ہے، ان کا مذہب ہمارے مذہب میں فرق ہے، آپ نہ جائیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز دیں گے بھی تو پھر آپ کو دھرم بیچنا پڑے گا، مذہب اپنا بدلنا پڑے گا۔ کہا ماں اتنا کچا نہیں ہوں، مذہب نہیں بدلوں گا، بس سوال لے کر جاؤں گا، اجازت ہو۔ ماں نے کہا بیٹا جا تمہیں اجازت دی۔ وہ یتیم بچہ دوڑتا ہوا حضور کے بارگاہ میں پہنچا،
جا کے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹکٹی لگا کے کھڑا ہو گیا حضور کو دیکھنے میں. حضور صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہے. اچانک نبوت کے کانوں میں سکسیوں کی آواز آئی, رونے کی آواز آئی. حضور کی نبوت کی نظر اٹھی, بچے پہ پڑی. فرمایا بیٹا روتا کیوں ہے؟ عرض کیا آقا یتیم ہوں اس لیے روتا ہوں. حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضور بے باس ہوں اس لیے روتا ہوں, بے سہارا ہوں اس لیے روتا ہوں, غریب ہوں اس لیے روتا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹا رو نہ, نبوت کے بازو کھول دیے. حضور نے فرمایا میرے سینے سے لگ جا. یہ نہیں پوچھا تیرا مذہب کیا ہے, کہاں سے آیا؟ فرمایا میرے سینے سے لگ جا. حضور نے اپنے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا ہاں بولا تجھے کیا چاہیے؟ کہا تیرے درد کو میں سمجھتا ہوں. میں محمد ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا, ماں کے رحم میں تھا تو باپ کا سایہ اٹھ گیا. ابھی بچپنا تھا تو ماں کا عظیم سایہ بھی اٹھ گیا. ابھی بچپنا تھا تو چچے کا سہارا بھی اٹھ گیا. بیٹا تیرے پاس تو تیری ماں ہے, اور بیٹا بتا کس سسٹم پہ آیا ہے, کیا سوال ہے؟ کہا سرکار ماں کی قمیص پھٹی ہے, جگہ جگہ پہ پابند ہے, صبح ہماری عید ہے, چاچے تائے نے گھسیٹ کے گھر سے نکال دیا ہے. حضور بڑے غریب ہیں. آقا نے نبوت کا جبہ اتارا, قمیص اتاری اپنی, قربان جاؤں, قمیص اتار کے فرمایا بیٹا یہ لو, آج کے بعد جس کسی چیز کی ضرورت ہو میرے دروازے پہ آ جانا. آپ ذرا سوچیے وہ بچہ کتنا خوش بیٹھا ہوگا, چھلانگے لگاتا جا رہا ہے. یاروں نے دیکھا کہ بڑا خوش ہے. ماں نے جب دیکھا تو ماں کھڑی ہو گئی, عرش کر اٹھی. کہا پتر کہیں پہلا سوال ہی ماں نے یہ کیا, پتر کہیں اپنے ایمان تو نہیں بیچ آیا؟ کہا ماں انہوں نے ایمان کی گل ہی کوئی نہیں کی تھی, انہوں نے مذہب کی گل ہی کوئی نہیں کی تھی. انہوں نے مجھے سینے سے بھی لگایا, مجھے چوما بھی ہے اور مجھے قمیص بھی دی ہے. اماں کہنے لگی پتر ہے وہ عام شخصیت نہیں, وہ سچے پکے واقعی اللہ کے رسول ہیں, اور جلدی کرو دیر نہ کرو ان کے پاس جا کر ان کا کلمہ پڑھ لیں. میرے پیارے بزرگ بھائیو, جی چاہتا بہت ساری گفتگو ہو لیکن وقت کے تقاضے اتنی اجازت نہیں دے رہے, کیونکہ یہ بھی عشق ہے کہ آپ صبح نماز فجر پڑھیں اور صبح ربیع النور کے بارونق جو جلوس ہے اس میں شرکت فرمائیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ علامہ حنیف صاحب کو, علامہ صفدر صاحب کو, علامہ شرافت صاحب, سخاوت صاحب اور ہمارے عظیم عزیز بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں بلاش, اللہ ان کو اور پورے قوم کو سلامتی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.